اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین فاتح خیبر و خندق والد شبیر و شبر غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اما بعد فقد قال علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ادبوا اولادکم بغیر آدابکم فإنہم خلقوا لغیر زمانکم۔ مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی مشہور معروف حدیث ہے، جہاں کائنات کا امیر یہ اعلان کر رہا ہے کہ ادبوا اولادکم بغیر آدابکم فإنہم خلقوا لغیر زمانکم، تم اپنے بچوں کی تربیت اپنے طور و طریقے کے مطابق نہیں بلکہ ان کی تربیت جدید دور کے تقاضوں کے مطابق کرو، اس لیے کہ تمہارا زمانہ کچھ اور ہے، تمہارے بچوں کا زمانہ کچھ اور ہے۔ جس دنیا میں ہم اور زندگی گزارتے ہیں، یہاں بہت سارے ایسے اذہان آپ کو مل جائیں گے جہاں لوگ مختلف زاویے سے زندگی گزارنے کی صحیح اور کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے مولا نے ہرگز منع نہیں کیا ہے کہ آپ دین حاصل کیجئے اور دنیا حاصل نہ کیجئے، بلکہ مولا نے یہ کہا کہ نہیں، دین بھی حاصل کرو اور دنیا بھی حاصل کرو۔ لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صاحب ہم پہلے دنیا حاصل کریں گے اور پھر دین حاصل کریں گے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن کے اذہان میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم پہلے دنیا حاصل کریں گے پھر دین حاصل کریں گے، انہیں نہ دین ملتا ہے اور نہ دنیا ملتی ہے۔ لیکن جو افراد دین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا خود بخود انہیں مل جاتی ہے۔ میرا لاکھوں سلام ہو اہل بیت اطہار کے اوپر، میرا لاکھوں سلام ہو ان ہستیوں کے اوپر کہ جنہوں نے ہماری زندگی کے ہر موڑ کے اوپر ہمیں سہارا دیا اور ہمیں یہ بتایا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ ہمارے ساتھ اور ہمارے سامنے اہل بیت اطہار، ہمارے ائمہ، ہمارے معصومین کی بے شمار حدیثیں ہیں جس سے ہم استفادہ کر کے اپنی زندگی کو بہتر اور خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ کائنات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر انسان کو ایک تمنا ہوتی ہے کہ پہلے ہم اپنے بچے کو جو تعلیم دیں وہ دنیاوی تعلیم دیں۔ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ بہت کم افراد آپ کو ایسے ملیں گے جو یہ چاہتے ہیں، جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، پہلے دین سکھایا جائے بعد میں دنیا سکھائی۔ ہوتا یہ ہے کہ تربیت کے لیے اور بہترین درسگاہ کے لیے، بہترین اساتذہ کے لیے، بہترین کتابوں کے لیے والدین حتی المقدور کوشش کرتے ہیں، اور اکثر لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صاحب ہم اپنے بچے کی تربیت اس طریقے سے کریں گے تاکہ دنیا دیکھے تو ہمارا نام روشن ہو۔ اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے افراد اچھی درسگاہ ڈھونڈتے ہیں، اور جب انہیں اچھی درسگاہ مل جاتی ہے تو پھر اچھے اساتذہ تلاش کرتے ہیں، جب انہیں اچھے اساتذہ مل جاتے ہیں تو وہ اچھی کتابوں کو تلاش کرتے ہیں، اور یہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے جو بچے کی تربیت ہو وہ اچھی تربیت ہو۔ آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی والدین ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے 3 چیزیں تلاش کرتے ہیں: ایک اچھی درسگاہ، دوسرے اچھے اساتذہ، تیسرے اچھی کتابیں۔ یہ ساری چیزیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ ہماری زندگی اور ہمارے بچوں کی زندگی سنور سکے۔ اللہ نے جس فرقے کو مخصوص فرقہ بنا کر کے بھیجا ہے وہ فرقہ اتنا خوبصورت ہے
اور اللہ نے جتنی بڑی نعمت اس فرقے کو دی ہے وہ نعمت کسی کو نہیں دی۔ اور ہر شیعان حیدر کرار کا یہ فریضہ ہے کہ وہ بارگاہ پروردگار عالم میں یہ سوال کرے، میرے مالک، دنیا کا ہر باپ اپنے بچے کی تربیت کے لیے یہ 3 چیزیں تلاش کرتا ہے۔ پروردگار عالم، تو نے ہمیں مخصوص بنا کر کے بھیجا ہے، ہم عام لوگوں سے بالکل علیحدہ ہیں اور مخصوص ہیں، تو میرے مالک تو نے میرے لیے کیا انتظام کیا؟ آواز مشیت آئے گی کہ جتنا خوبصورت اور جتنا حسین انتظام ہم نے تمہارے لیے کیا ہے کسی کے لیے نہیں کیا۔ میرے اللہ، وہ انتظام کیا ہے؟ کہا یہ انتظام ہے کہ ہم نے تمہیں مجلس حسین جیسی درسگاہ دی ہے، اہل بیت اطہار جیسے اساتذہ دیے ہیں، قرآن مجید جیسی کتاب دی ہے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کے پاس مجلس حسین جیسی درسگاہ ہو، اہل بیت اطہار جیسے اساتذہ ہوں، قرآن مجید جیسی کتاب ہو، اس کی زندگی کتنی خوبصورت ہوگی۔ یہی وجہ ہے عزیزو کہ جن لوگ تو اگر ہم اہل بیت اطہار کے اقوال سے استفادہ حاصل کریں تو ہماری زندگی بہتر۔ دوسری گزارش جو میں اس سلسلے میں کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس بی بی کی شہادت کی شب ہے، یہ ایک عظیم شب ہے اور یہ ساری چیزیں منحصر کرتی ہیں تربیت کے اوپر۔ دیکھیے، بچوں کی زندگی بالکل ایک سادے ورق کے جیسی ہوتی ہے، والدین جیسا خط اس کے اوپر کھینچتے ہیں، بچہ بڑا ہو کر کے، جوان ہو کر کے اسی تربیت کا مظاہرہ وہ سماج میں اور معاشرے میں کرتا ہے۔ ہمارے ائمہ نے، ہمارے اہل بیت اطہار نے ہمیں بہترین درس دیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں اور تربیت کا انداز، تربیت کا سلیقہ، تربیت کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے۔ ہمیں ضرورت ہے اس زمانے میں جہاں آج ہر دنیا کا انسان نفسا نفسی کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے، ہم ان کا دامن تھامے رہیں، ہم ان سے لو لگائیں، ہم ان سے مانگیں، انشاءاللہ ہماری یہ دنیا بھی آباد و شاد رہے گی، ہماری وہ دنیا بھی آباد و شاد رہے گی۔ اس لیے کہ ہم نے ان نمائندوں کا ہاں دامن نہیں تھاما کہ جنہیں دنیا نے بنایا تھا، ہم نے ان کا دامن تھاما ہے، ہمارے دل میں ان کی محبت ہے، ہمارے دل میں ان کا عشق ہے، ہمارے دل میں ان کا پیار ہے کہ جن کو پروردگار عالم نے خلق کر کے خود کو فخر سے دیکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ خدا اب تجھے خدا ہونا اچھا لگتا ہے، اے خالق اب تجھے خالق ہونا اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اتنی حسین ہستیوں کو پیدا کیا ہے، اتنی حسین ذات کو تو نے خلق فرمایا ہے کہ جب دنیا انہیں دیکھے گی تو تیری یاد آئے گی۔ اللہ کا کرم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت اطہار ڈالا ہے اور ہم محبت اہل بیت اطہار کو لے کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ چند جملے عرض کرنے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ عبادت جو ہے وہ منزل کمال پر ہوگی۔ اگر ماں کا کردار دیکھنا ہے تو بیٹیوں کا کردار دیکھو، بیٹیوں کے کردار سے ماں کے کردار کو انسان سمجھ سکتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو مثال اور جو نظیر شہزادی جناب فاطمہ زہرا نے پیش کی تھی، وہ نظیر نہیں ملتی، وہ مثال نہیں ملتی ہے کائنات میں۔ کیسی زندگی گزاری جناب فاطمہ زہرا نے، اور ایک انسان ان کی زندگی کو دیکھ کر کے وہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے کہ جب بیٹی ایسی ہے تو ماں کیسی ہوگی۔ آپ غور کیجئے اس مسئلے کے اوپر۔ جناب فاطمہ زہرا جب اس دنیا میں آئیں تو وہ اپنے بابا کے لیے رحمت بن کر کے آئیں، اور جب تک بابا کے گھر میں رہیں پردے کا پورا خیال رکھا۔ آج کنیزان جناب فاطمہ زہرا کو ان کی سیرت کے اوپر چلنا پڑے گا۔ ہم یہ کہہ کر کے الگ نہیں ہو سکتے ہیں کہ پردہ نگاہوں کا ہوتا ہے، نہیں، جو شریعت نے پردہ رائج کیا ہے اس پردے کے اوپر زندگی گزاری جائے۔ کہنا اور ہے، کرنا اور ہے۔ صرف زبانی دعوے سے ہم ان کے چاہنے والے نہیں ہو سکتے ہیں، عمل ہونا چاہیے۔ جب انسان کے اندر عمل آ جائے گا تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں یا میں کنیز جناب فاطمہ زہرا ہوں۔ دنیا خود جب ہمارے کردار کو دیکھے گی، ہمارے عمل کو دیکھے گی، ہمارے قول کو دیکھے گی، ہمارے فعل کو دیکھے گی، تو دیکھ کر کے یہ کہے گی کہ جب چاہنے والا ایسا ہے تو وہ ہستیاں کیسی ہوں گی کہ جن کی محبت ان کے دلوں میں بستی ہے۔ یقیناً ہمارے ہر عمل کو دنیا دیکھتی ہے۔ آج پوری دنیا میں ہمارا نام اس لیے ہے، ہم زندہ اس لیے ہیں، ہم سلامت اس لیے ہیں کہ ہمیں ایک دعا آج بھی ہمارے کام آ رہی ہے، اور وہ دعائے جناب فاطمہ زہرا ہے۔ اگر انہوں نے دعا نہ دیا ہوتا
تو آج اس دنیا میں ہمارا وجود نہ ہوتا. ہم کل بھی مختصر تھے، آج بھی مختصر ہیں اور قیامت تک مختصر رہیں گے. لیکن ایک دعائے فاطمہ زہرا نے ہمیں آج زندہ رکھا ہے. ساری کائنات ایک طرف ہے، دعائے فاطمہ زہرا ایک طرف ہے. میرا لاکھوں سلام و عظمت جناب فاطمہ زہرا پہ. جب تک بابا کے گھر میں رہیں یہ باپ کے لیے رحمت بن کر کے آئی تھیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہر بیٹی کی زندگی کے 3 رخ ہوتے ہیں، 3 پہلو ہوتے ہیں. جب وہ آتی ہے اپنے باپ کے گھر تو باپ کے لیے رحمت بنتی ہے. جب وہ اپنے شوہر کے گھر بحیثیت زوجہ جاتی ہے تو اپنے شوہر کے ایمان کی محافظ ہوتی ہے. اور جب وہی زوجہ ماں بنتی ہے تو وہ اپنے بچوں کی جنت اپنے قدموں میں رکھتی ہے. کیا کہنا عظمت جناب فاطمہ زہرا کا کہ وہ ان کے لیے رحمت بن کر کے آئی تھیں جو خود رحمت للعالمین تھے. وہ زہرا اس کے ایمان کی محافظ تھی جو خود کل ایمان تھا. اس زہرا کے قدموں کے تلے اس کی جنت تھی کہ جس کی سرداری پروردگار عالم نے خود ان کے لیے یہ کہا کہ ہم نے انہیں جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے. یہ جناب فاطمہ زہرا کی زندگی ہے. اگر دنیا کو یہ دیکھنا ہے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کیسی تھی، ان کے اندر کیا کمالات پائے جاتے تھے، ان کے اندر کیا عظمتیں تھیں، تو انہیں سیرت جناب فاطمہ زہرا پڑھنا پڑے گا. جب ہم جناب فاطمہ زہرا کی سیرت پڑھ لیں گے تو یقیناً ہمیں یہ احساس ہوگا کہ جب بیٹی ایسی تھی تو ماں کیسی ہوگی. جناب خدیجۃ الکبریٰ جنہیں ملکۃ العرب کہا جاتا ہے، ایسی خاتون، ایسی بی بی جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں. میرا لاکھوں سلام ہو اے بی بی تیری عظمت کے اوپر. تو نے اپنی کل دولت دین اسلام کی حفاظت کے لیے صرف کر دی. اور آج اس دنیا میں انسان ہر کچھ دے سکتا ہے لیکن 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان دینا نہیں چاہتا. ایک انسان اپنا وقت نہیں دیتا، دوسرے انسان اپنی دولت دینا نہیں چاہتا. لیکن جب اسلام عرب کی وادیوں میں بھٹک بھٹک کر کے صدا دے رہا تھا کہ کوئی ہے جو میری نصرت کرے، کوئی ہے جو مجھے بچائے، تو اس وقت کوئی نہ کھڑا ہوا. ایک طرف سے جناب ابو طالب کھڑے ہوئے، دوسری طرف سے یہ شہزادی کھڑی ہوئیں. جناب ابو طالب نے کہا کہ افراد کی کمی کو ہم پورا کریں گے. بی بی نے کہا کہ مال کی کمی کو ہم پورا کریں گے. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ دنیا میں کسی بھی چیز کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مال کی، دوسرے افراد کی. کسی کے پاس صرف مال ہو اور افراد نہ ہوں تو وہ کسی چیز کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا ہے. کسی کے پاس افراد ہوں، مال نہ ہو تو بھی وہ انسان کسی چیز کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا ہے. کوئی بھی چیز پائے تکمیل تک اس وقت تک پہنچتی ہے کہ جب اس کے ساتھ مال کے ساتھ ساتھ افراد ہوں اور افراد کے ساتھ ساتھ مال ہو. اور جب یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو کوئی چیز پائے تکمیل تک پہنچتی ہے. میں آج پورے عالم اسلام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی تم نے یہ سوچا ہے، غور کیا ہے کہ یہ جو آج اسلام ہم تک پہنچا ہے، یہ اسلام کتنی مشقتوں اور مصیبتوں کا سامنا کر کے ہم تک پہنچا ہے. اگر جناب ابو طالب نے افراد نہ دیے ہوتے، اگر خدیجۃ الکبریٰ نے مال نہ دیا ہوتا تو آج یہ اسلام ہم تک نہ پہنچتا. ان کا کرم تھا، ان کا احسان تھا کہ انہوں نے مال اور افراد دیے اور اسلام کو بچایا، اور اس اسلام کو بچا کر کے ہم تک پہنچایا جو اسلام پیغمبر اسلام لے کر کے آئے تھے. ورنہ آج دنیا میں وہ اسلام نہ ہوتا عزیزو. انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، انہوں نے اپنا وقت دیا ہے، اور سب کچھ دینے کے بعد پھر بھی لب کے اوپر شکر پروردگار عالم تھا. میں ایک واقعہ پڑھتا ہوں اور اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ اس بی بی کی عظمت کا اندازہ بھی اس سے ہو سکتا ہے. ایران میں ایک بڑا مشہور محقق تھا جس کے لیے تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اکثر نماز صبح کے لیے اس کے پڑوس میں ایک اس کا ہی دوست رہتا تھا جو اس کے گھر میں اس نے ایک مرغ پال رکھا تھا جو ہر روز نماز صبح کے وقت بانگ دیتا تھا، صدا بلند کرتا تھا. وہ محقق اس کی آواز پہ اٹھتا تھا اور نماز صبح پڑھتا تھا اور اپنے کاروبار دنیا میں مصروف ہو جاتا تھا. زمانہ گزرتا رہا، وقت گزرتا رہا. ایک دن جب وہ سویا تو وہ مرغ جو تھا اس نے بانگ نہیں دیا، اس نے آذان نہیں دیا. بڑی تشویش ہوئی اسے کہ آج کیا وجہ ہے کہ جو مرغ روز بولتا تھا وہ آج اس نے آواز نہیں دی، آج اس نے آذان نہیں دی، آج اس نے بانگ نہیں دی.
ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، تیسرے دن جب اس سے برداشت نہ ہوا تو وہ اپنے پڑوسی کے در دولت پہ پہنچا، اس نے دق الباب کیا۔ جب اس کا پڑوسی نکلا تو اس نے پوچھا بھائی یہ بتاؤ کہ وہ جو مرغا تم نے پال رکھا تھا جو روز صبح بانگ دیتا تھا، آخر 3 دن ہو گئے نہ اس کی کوئی آواز آ رہی نہ صدا آ رہی ہے، وہ ہمارے لیے کالا تھا اور ہم اس کی آواز پہ بیدار ہوتے تھے اور نماز صبح پڑھتے تھے۔ تو اس کے پڑوسی نے کہا بھائی تم پہلے انسان ہو کہ آج مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے ہو کہ وہ تمہارا مرغ کہاں ہے جو بانگ نہیں دے رہا ہے، ورنہ جو بھی آتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ یہ تمہارا مرغ روز صبح بانگ دیتا ہے، اذان دیتا ہے، ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے، لیکن تم پہلے انسان نکلے کہ تم نے ہمدردی کا اظہار کیا اور تم نے پوچھا کہ آخر وہ مرغ کہاں ہے جس کی آواز کے اوپر ہم اٹھتے تھے اور نماز صبح پڑھتے تھے۔ تو اس کے پڑوسی نے یہی جملہ کہا کہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والوں کو اس مرغ سے دشمنی تھی اور ہر انسان کہتا تھا کہ یہ ہماری نیند میں خلل ڈالتا ہے، اس لیے اسے ہٹا دینا چاہیے۔ میں نے اسے ہٹا دیا، ذبح کر دیا۔ وہ محقق کہتا میں گھر آیا، میں نے کاغذ قلم اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک جملہ لکھا۔ وہ لکھتا ہے کہ آج دنیا میں لوگ دشمن اسی کے ہوتے ہیں جو لوگوں کو بیدار کرنے کا کام کرتا ہے، جو لوگوں کے ذہنوں کو اجاگر کرنے کا کام کرتا ہے۔ اور یہ صحیح ہے عزیزو کہ ذہن بشر کو بیدار کرنے کی ذمہ داری یا جناب ابو طالب پہ تھی یا جناب خدیجۃ الکبریٰ پہ تھی۔ انہوں نے سوئے ہوئے ذہنوں کو جھنجھوڑا اور بیدار کیا، صرف اس لیے تاکہ یہ جو انسان سو رہا ہے یہ انسان غنودگی میں نہ رہے، یہ انسان سوتا نہ رہ جائے، اس لیے اسے بیدار کرنا ضروری ہے۔ اور ان دونوں ہستیوں نے انسان کو بیدار کیا ہے، ذہن بشر کو بیدار کیا ہے اور اس اپنا سب کچھ دے کر کے دین اسلام کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ میرا لاکھوں سلام و بی بی خدیجۃ الکبریٰ آپ کے اوپر، آپ کی ذات لائق احترام ہے، لائق عزت ہے۔ آپ نے ایسی بیٹی جہان کو دی کہ جس کو دیکھ کر کے دنیا نے درس پردہ سیکھا ہے۔ آپ نے ایسی بیٹی جہان کو دی جس کو دیکھ کر کے لوگوں نے احترام کرنا سیکھا ہے، ورنہ اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو آج دنیا میں درس پردہ دینے والا کوئی نہ ہوتا۔ اور انسان، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جب تک ماں زندہ ہوتی ہے انسان کی نگاہوں میں قدر و قیمت وہ نہیں ہوتی، لیکن جب ماں دنیا چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے تو انسان خود کو بے بس سمجھنے لگتا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہونے لگتا ہے اور انسان بالکل تنہا ہو جاتا ہے۔ آپ سوچئے کہ جس سے نازوں سے پالا گیا تھا، ماں کا سایہ سر سے اٹھا، جناب فاطمہ زہرا نے کیسی زندگی گزاری بابا کے ساتھ کہ جناب فاطمہ زہرا اکثر یہ کہتی رہی اور دنیا کو درس پردہ دیتی رہی کہ بابا وہ جو آپ کا صحابی ہے وہ نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں ہوں۔ یہ ایک ایسا عبرتناک جملہ ہے کنیزان زہرا کے لیے کہ جس سے ہم اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اس سے اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں، اس سے اپنی زندگی بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ بی بی فاطمہ زہرا کا جملہ تھا۔ اور جناب فاطمہ زہرا اس دنیا میں زندگی گزارتی رہی۔ 2 جملے اس شب کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزوں کہ یہ ایسا خانوادہ تھا، یہ ایسی ہستیاں تھیں جنہوں نے دنیا کے ہر ظلم سہے، لیکن کبھی لب کے اوپر شکایت کا ایک جملہ نہ آیا اور شکر پروردگار عالم کرتے رہے۔ فاطمہ زہرا نے اپنے لال حسین کو کیسے پالا تھا، چکیاں چلا چلا کر کے پالا تھا۔ راتوں میں اٹھ کر کے جب غریب حسین پانی مانگتا تھا تو فاطمہ زہرا یہ کہہ کر کے پانی دیتی تھی، آ میرے پیاسے حسین میں تجھے پانی پلا دوں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بی بی کی شہادت کا وقت قریب آیا اور وصیتیں ہونے لگیں تو ان وصیتوں میں ایک وصیت شہزادی فاطمہ زہرا کی یہ بھی تھی کہ میرے والی و وارث جب میری شہادت ہو جائے اور مجھے سپرد لحد کر لینا تو ایک احسان فاطمہ کے اوپر یہ کرنا کہ ہر شب میری تربت کے اوپر آنا اور تلاوت قرآن کرنا اور اس کے بعد چلے جانا۔ اگر راتوں میں میرا حسین اٹھ کر کے پانی مانگے تو اسے پیاسا سمجھ کر کے پانی ضرور پلا دینا۔ مولا کائنات کا یہ روز کا دستور تھا۔ شہادت جناب فاطمہ زہرا کے بعد تربت زہرا پہ آتے تھے اور آنے کے بعد
تلاوت قرآن کرتے تھے اور اس کے بعد کر کے جاتے تھے۔ ایک روز جب مولائے کائنات تربت فاطمہ زہرا پہ بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو تاریخ بتاتی ہے پہلی بار علی مرتضیٰ نے سیدہ کی تربت میں لرزہ دیکھا، تربت کو کانپتا ہوا دیکھا۔ ایک مرتبہ پوچھتے ہیں بنت رسول میں نے آپ کو کبھی ایسے پریشان نہیں دیکھا، میں نے آپ کی تربت میں کبھی لرزہ نہیں دیکھا، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ تربت میں بھی پریشان ہیں؟ ایک صدا آئی، علی تمہیں معلوم نہیں ہے میرا پیاسا حسین اس وقت اٹھ کر کے پانی تلاش کر رہا ہے اور گھر کے اوپر کوئی نہیں ہے جو میرے حسین کو پانی پلا سکے۔ بس علی مرتضیٰ نے یہ کیا کہ تربت زہرا کو چھوڑا، گھر آئے تو کیا دیکھا امام حسین بس ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں، اماں تیرا حسین پیاسا ہے، اماں تیرا حسین پیاسا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَوْمَ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ